صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کے ساتھ حور کی آنکھ کھلی۔ اس نے سستی سے کروٹ بدلی اور موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو یہ سوچ کر دوبارہ لیٹ گئی کہ ابھی یونیورسٹی جانے میں کافی وقت ہے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی اور اسے پھر سے نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دعا اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو اس کی چچا زاد کزن تھی۔ اس نے حور کو سوتا دیکھ کر شرارت سے کہا، یہ لو میڈم، ابھی تک سو رہی ہیں، اٹھ جا حور، دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آج یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ جلدی اٹھو، شاباش۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے حور کا کمبل کھینچ لیا۔ حور نے مندی مندی آنکھوں سے دعا کو دیکھا اور بڑبڑائی، کیا ہے یار، ابھی تو بہت ٹائم ہے یونیورسٹی جانے میں۔ دعا نے فوراً کہا، اچھا میڈم، ذرا ٹائم پہ دیکھو پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ جیسے ہی حور نے موبائل دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو دیکھا تھا 6 بج رہے تھے اور اب 8 بج رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ دعا اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ حور، ذرا سکون سے اور تمیز سے کھاؤ، یہ کیا طریقہ ہے ناشتہ کرنے کا؟ سامنے کاظم پاشا بیٹھا آفس جانے کے لیے تیار ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی نظر حور پر پڑی تو وہ بھی ٹوک گیا۔ حور، ایسے کون کھاتا ہے؟ حور نے فوراً کہا، کاظم بھائی، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، اس لیے آج مجھے ایسے ہی کھانے دیں۔ کاظم پاشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دعا نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور کہا، حور چلو اب یار، اس سے پہلے کہ سر ہاشم کا لیکچر سننا پڑے۔ اور پھر دونوں جلدی سے اٹھیں اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ کمال پاشا کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے توقیر پاشا، اس سے چھوٹے ظہیر پاشا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سمیر پاشا۔ تینوں بھائی اپنے اپنے انداز میں مضبوط اور بااثر شخصیات کے مالک تھے۔ توقیر پاشا خاندان کے سب سے سنجیدہ اور ذمہ دار فرد سمجھے جاتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا کاظم پاشا اور چھوٹا سائم پاشا۔ کاظم پاشا نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی فیملی بزنس میں عملی طور پر قدم رکھ لیا تھا اور بہت کم وقت میں خود کو ایک سمجھدار اور کامیاب بزنس مین ثابت کر دیا تھا، جبکہ سائم پاشا ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا اور اسی سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ ظہیر پاشا کی ایک ہی بیٹی دعا تھی، جو اپنی شوخ طبیعت اور بے باک انداز کی وجہ سے پورے گھر میں پہچانی جاتی تھی، جبکہ سمیر پاشا کی بیٹی حور تھی، جو اپنی خاموشی، معصومیت اور سنجیدگی کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دعا اور حور میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک دونوں نے ہر لمحہ ایک ساتھ گزارا تھا۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھیں۔ دعا چلبلی، بے قابو اور زبان کی تیز تھی، جبکہ حور اس کے برعکس کم گو، سمجھدار اور حد سے زیادہ حساس تھی۔ یونیورسٹی میں لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا کہ دعا نے گھبرا کر حور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے لیکچر شروع ہو گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں۔ دونوں تیزی سے کلاس کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، پروفیسر نے عینک کے پیچھے سے انہیں سخت نظروں سے دیکھا اور قدرے بلند آواز میں پوچھا، آپ لوگ کہاں تھیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ لیکچر کتنے بجے شروع ہوتا ہے، یا پھر آپ بس یوں نہیں آ جاتی رہتی ہیں؟ دعا نے فوراً معصومیت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا، سر ہم وقت پر ہی نکلے تھے، مگر راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، پھر ہمیں رکشہ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ پروفیسر نے چانچتی ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھا، جو چہرے پر ساری دنیا کی معصومیت سجائے خاموش کھڑی تھی، پھر گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، آج بیٹھ جاؤ، لیکن آئندہ اگر لیٹ آئے تو کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور تیزی سے اپنی اپنی سیٹوں پر جا بیٹھیں۔ کلاس کے بعد گھر آتے ہوئے حور نے مسکراتے ہوئے دعا سے کہا، ویسے ماننا پڑے گا آج کا بہانہ واقعی زبردست تھا۔ دعا فخر سے ہنس پڑی اور بولی، دیکھا میرے دماغ کا کمال، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ سیکھا کرو۔ حور نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بس اب زیادہ مت توڑو اور آؤ کچھ کھا لیتے، پھر اگلے لیکچر کے بعد سیدھا گھر چلیں گے۔ پورا دن ہنستے بولتے اور شرارتیں گزرتے کر گیا، مگر جیسے ہی دونوں گھر پہنچی تو گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ خواتین کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی اور مرد حضرات بھی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حور اندر داخل ہوئی، فاریہ بیگم، جو قاسم پاشا کی ماں تھی، آگے بڑھی اور محبت سے حور کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ حور اس غیر متوقع رویے پر حیران رہ گئی۔ دعا فوراً بول اٹھی، تائی امی، میں بھی تو اس گھر کی بیٹی ہوں اور آپ کے دیور کی ہی بیٹی ہوں، پھر اتنا پیار صرف حور کے لیے ہی کیوں؟
دعا کی ماں سمیہ بیگم نے بے بسی سے سر جھکا لیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی زبان سے خوب واقف تھیں۔ ثانیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا اس لیے کہ حور اب صرف میری بھتیجی نہیں بلکہ میری بیٹی اور میری بہو بھی بننے والی ہے۔ میں نے اسے اپنے کاظم کے لیے پسند کر لیا ہے اور اگلے جمعے اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سنتے ہی حور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے جو آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتی ہے اور دھیرے سے پوچھتی ہے، حور بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حور شرم سے نظریں جھکا لیتی ہے اور آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ سب دعائیں دیتے ہیں اور حور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جبکہ دعا وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ سمیہ بیگم اسے آواز دیتی ہیں، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ دعا تھکے ہوئے اور بجھے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگتی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتی ہے، یا اللہ میں کاظم کو چاہتی ہوں، بچپن سے لے کر آج تک کیا میرے پیار میں کوئی کمی تھی جو تو نے اسے میری جھولی میں ڈالنے کے بجائے حور کو دے دیا؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ منہ دھو کر حور کے کمرے میں چلی گئی اور ہستی چھپاتے ہوئے بولی، بڑی چھپی رستم نکلی ہو حور۔ حور کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ دعا پوچھتی ہے، تم خوش ہو حور؟ حور سر ہلا کر کہتی ہے، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دعا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ حور اسے غور سے دیکھتی ہے اور چونک کر کہتی ہے، دعا تم روئی ہو؟ دعا فوراً انکار کرتی ہے اور پھر ہنس کر کہتی ہے، بس یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارا نکاح ہونے لگا ہے اور میں اب بھی سنگل ہوں۔ حور ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے، تم واقعی پاگل ہو دعا۔ دعا شرارت سے بولتی ہے، دیکھنا کہیں تمہاری یہ ہنسی آنسوؤں میں نہ بدل جائے۔ حور گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے، ایسے مت کہو۔ پھر دونوں نیچے کھانے کے لیے آتی ہیں جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں کاظم پاشا بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر حور پر پڑتی ہے اس کے چہرے پر خود بخود ایک نرم سی مسکراہٹ آ جاتی ہے جبکہ حور اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سب کیا یا شاید نئے نئے رشتے کا اثر ہے۔ حور نظریں جھکائے آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ کاظم پاشا کی موجودگی اس کے بے چین کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ اٹھ گئے۔ حور بھی جلدی سے پلیٹ سمیٹ کر اوپر جانے لگی۔ کاظم پاشا کی نظر ایک لمحے کو اس پر ٹھہری رہی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر خاموش رہا۔ حور کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں گھرا ہوا تھا، خوشی بھی تھی، گھبراہٹ بھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ اپنی کتابیں سمیٹتی ہے اور آہستہ قدموں سے دعا کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ دعا کمرے میں مکمل اندھیرا کیے خاموش بیٹھی ہوتی ہے جیسے خود کو سب سے چھپانا چاہتی ہو۔ حور دروازے کے پاس رک کر دھیرے سے کہتی ہے، دعا اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ چند لمحوں بعد دعا کی آواز آتی ہے، ہاں ہاں میں بس تمہاری طرف آنے ہی والی تھی اسائنمنٹ بنانے، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتی ہے اور لائٹ آن کر دیتی ہے مگر اس سے پہلے کہ حور کچھ کہہ پاتی دعا جلدی سے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ کمرے میں اچانک روشنی پھیل جاتی ہے اور حور خاموشی سے میز کے پاس بیٹھ کر اپنی کتابیں کھول لیتی ہے۔ کافی دیر گزر جاتی ہے اور پھر دعا فریش ہو کر باہر آتی ہے۔ اس کا چہرہ دھلا دھلا سا مگر آنکھیں اب بھی بوجھل لگ رہی تھیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ حور پوری توجہ کے ساتھ اسائنمنٹ میں مصروف ہے، قلم تیزی سے چل رہا ہوتا ہے۔ دعا بھی خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھاتی ہے اور حور کے برابر بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں بغیر کچھ کہے اسائنمنٹ بنانے لگتی ہیں۔ کمرے میں بس صفحات پلٹنے کی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو کلاس میں ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ساری کلاس کی نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ گئیں، خاص طور پر لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرنے لگیں۔ کوئی دھیرے سے کہہ رہا تھا، کتنا ہینڈسم ہے یار، تو کوئی اپنی دوست کے کان میں گھس کر بولی، کاش میں اس کا کرش بن جاؤں۔ یہ سن کر دونوں کھیکھی کرنے ہنسنے لگیں۔ اس نئے لڑکے نے آگے بڑھ کر پروفیسر سے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام شہروز تھا، لمبا قد، پرکشش چہرہ اور اعتماد سے بھرا ہوا انداز۔ چھوٹا سا انٹرویو دینے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھا اور پروفیسر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر پڑھائی کے دوران بھی شہروز کی نظریں بار بار بھٹک کر حور کی طرف جا رہی تھی جس سے حور کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی مگر پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کلاس ختم ہوئی
تو شہروز اٹھ کر حور اور دعا کے پاس آ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہیلو بیوٹیفل لیڈیز۔ حور اور دعا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے دعا نے تیور چڑھا کر کہا، جی فرمائیں۔ شہروز ہنستے ہوئے بولا، کچھ خاص نہیں، بس یہ سوچا کہ ہم کلاس فیلوز ہیں تو تھوڑی جان پہچان ہو جانی چاہیے۔ دعا فوراً بولی، یہ جان پہچان تک ہی ٹھیک ہے، جان بنانے کی غلطی مت کرنا۔ دعا کی بات پر شہروز نے کھل کر قہقہہ لگایا اور اس کے بے ساختہ انداز پر وہ بھی مسکرا دی۔ یوں باتوں باتوں میں ان تینوں کی دوستی ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور یہ دوستی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ کبھی یونیورسٹی میں تو کبھی کسی ریسٹورانٹ میں یہ تینوں مل کر پارٹیز اور آؤٹنگ کرنے لگے۔ ایک دن دعا کسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکی تو حور کو لینے کاظم پاشا خود آ گیا۔ جب اس کی نظر حور پر پڑی جو شہروز کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور پھر کسی بات پر دونوں ہنسنے لگے تو یہ منظر کاظم پاشا کی آنکھوں میں چبھن بن کر اتر گیا۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے، اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی اور ہارن پر ہارن رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا۔ گاڑی کا شور سن کر حور نے چونک کر دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے فوراً شہروز کو بائے کہا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی بیٹھی، کاظم پاشا نے بغیر کچھ کہے گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑا دی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ تناؤ سے سخت تھا۔ حور اس کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ گھر پہنچتے ہی حور گاڑی سے اتر کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی مگر کاظم پاشا کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا اور دل میں ایک انجانا سا طوفان اٹھ چکا تھا۔ کاظم پاشا لان میں ٹہلتا رہا، بار بار مٹھیوں کو کھولتا اور بند کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا، حور کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنسنا، باتیں کرنا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا غصہ اور بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ غصہ صرف غیرت کا ہے یا اس رشتے کا اثر جو اب نام تو پا چکا تھا مگر دلوں کے بیچ ابھی پوری طرح جڑا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ حور اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھول رہی تھی۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ کاظم پاشا اندر آیا، اس کا چہرہ سخت تھا۔ حور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کاظم نے بھاری آواز میں پوچھا، وہ لڑکا کون تھا؟ حور نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، وہ ہمارا کلاس فیلو ہے، شہروز۔ کاظم پاشا نے ایک قدم آگے بڑھایا، کلاس فیلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح بے تکلفی دکھائی جائے۔ اس کے لہجے کی سختی نے حور کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم بس بات کر رہے تھے۔ کاظم پاشا چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، مجھے اچھا نہیں لگا اسے یوں تمہارے ساتھ دیکھنا۔ حور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس جملے میں غصے سے زیادہ فکر تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کاظم پاشا بغیر مزید کچھ کہے پلٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی رہ گئی۔ حور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ پابندی ہے یا حق جتانا۔ دوسری طرف دعا اپنے کمرے میں لیٹی سب کچھ جاننے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہروز کی موجودگی کہیں نہ کہیں کاظم اور حور کے بیچ ایک لکیر کھینچ رہی ہے۔ دعا نے جان بوجھ کر آج چھٹی کی تھی اور گاڑی بھی خود ہی خراب کر دی تھی جس کی وجہ سے کاظم حور کو لینے گیا۔ دعا یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد شہروز حور کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یہی منظر وہ دیکھنا چاہتی تھی، یہی سب دعا کا پلان تھا۔ وہ صبح سے ہی ذہن میں مختلف سوچیں لیے بیٹھی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی، کبھی گاڑی دیکھتی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اسے حور پر بھروسہ بھی تھا اور شہروز کی نیتوں کا اندازہ بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب کچھ یوں نہیں خاموشی میں چلتا رہے، اس لیے اس نے حالات کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں حور اپنی کلاس سے نکلی تو شہروز باقی وہیں موجود تھا جیسے دعا نے سوچا تھا۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے جبکہ دعا گھر پہ بیٹھی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چال صحیح سمت جا رہی ہے اور اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ رات کو کاظم پاشا نے سب کے سامنے اچانک یہ رخصتی کا کہہ دیا کہ مجھے حور کی رخصتی چاہیے۔ اب اس غیر متوقع فیصلے پر سبھی حیران رہ گئے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ توقیر پاشا نے سنبھل کر وجہ جاننے کی کوشش کی اور قدرے نرمی سے بولے، بابا آخر اس جلدی کی وجہ کیا ہے؟ تو کاظم پاشا کی آواز میں سختی در آئی اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، بابا کیا اتنا کافی نہیں کہ میں رخصتی چاہتا ہوں؟ ان کے لہجے نے سب کو خاموش کر دیا۔ کسی میں مزید بولنے کی ہمت نہ رہی مگر حور کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا اٹھا، سانس لینا مشکل لگنے لگا۔
نظریں بے اختیار جھک گئیں، ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ فاریہ بیگم ماں تھیں، حور اسے اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ حور کی حالت سمجھ گئی، انہوں نے فوراً کہا، ایک دفعہ حور بیٹی سے تو پوچھ لوں، مگر اس سے پہلے کہ حور لب کھولتی، قاسم پاشا نے بات کاٹ دی اور دو ٹوک انداز پہ کہہ دیا، مجھے نہیں لگتا کہ حور کو کسی بھی قسم کا اعتراض ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ حور کے دل پر بوجھ بن کر گرے، وہ خاموش رہی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی دعا نے یہ سب سنا تو اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھیج دیے۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی چال الٹی پڑ گئی تھی۔ جو کھیل اس نے شروع کیا تھا وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور اس انجام کی اسے توقع نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی طے پا گئی۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، خوشیوں کا ہجوم تھا۔ مہندی والے دن دعا سب سے آگے آگے نظر آ رہی تھی، ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، ہنستی مسکراتی، سب کا خیال رکھتی، جیسے یہ سب کچھ اسی کا ہو، مگر حقیقت میں وہ اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک شکستہ دل چھپا ہوا تھا، جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن بارات تھی اور حور کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اس کا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر آ جائے گا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، سانس بار بار اٹک رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ رخصتی کروا کر جیسے اسے رسموات کے لیے بٹھایا گیا، وہ خود کو مزید سنبھال نہ سکی اور اچانک بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ ایک دم کہرام مچ گیا، سب لوگ گھبرا گئے، جلدی جلدی اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں پہلے سے موجود ڈاکٹر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی حور کو اندر لایا گیا، ڈاکٹر نے فوراً فون بند کیا اور اس کا چیک اپ شروع کر دیا۔ کمرے میں سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، چند لمحے جو صدیوں جیسے لگ رہے تھے، پھر ڈاکٹر نے سیدھا ہو کر وہ بات کہہ دی جس نے سب کے سروں پر بم سا گرا دیا، مبارک، یہ ماں بننے والی ہے۔ ایک لمحے کو سب ساکت رہ گئے، کسی کو یقین نہ آیا، نظریں ایک دوسرے سے ملنے لگیں، ذہنوں میں سوالوں کا شور مچ گیا اور حیرت، پریشانی اور خوف سب ایک ساتھ فضا میں بکھر گئے۔ ڈاکٹر، اپنی رپورٹ کے بارے میں دوبارہ غور کریں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ایک بار پھر سے انہیں چیک کریں۔ پھر دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہ بولا، مجھے غلط فہمی کیوں ہونے لگی، یہ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں واضح ہے کہ شی از پریگننٹ۔ یہ سن کر قاسم پاشا کی ماں فاریہ بیگم کا خون کھول سا گیا، وہ اپنی ہمت جمع نہ کر سکی اور حور کی طرف چل دی۔ ارے، میں نے اسے بہت معصوم سمجھا تھا، میں نے سوچا تھا کہ بچی نیک ہے، میرے قاسم کی بھی اچھے سے خیال رکھے گی، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی بد کردار ہوگی۔ میں اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی، کسی صورت نہیں۔ اس کی آواز میں اتنی سختی اور غصہ تھا کہ سب کی رگوں میں خون جم سا گیا۔ قاسم کے کانوں میں بھی یہ سن کر بجلی سی گزر گئی۔ وہ غصے سے حور کی طرف دیکھتا ہے، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھ سکا اور وہاں سے چلا گیا۔ حور کی ماں سمیہ بیگم نے بھی اسے گالیوں اور مار پیٹ کے ذریعے اپنے اندر کا غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ بول، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ بول، کس کے ساتھ مل کر ہماری عزت کا جنازہ نکالا؟ تمہیں اتنا پیار دیا، تمہارے باپ کا غرور تھا، لیکن تم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا، سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ حور کے دل پر جیسے بجلی گر گئی، وہ کانپ رہی تھی، آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ سب لوگ غصے اور شرمندگی کے عالم میں اب گھر جانے لگے۔ حور بھی خود کو گھسیٹتی ہوئی ان کے پیچھے چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے اپنے اپنے غصے کا اظہار کیا، مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ سے وہ بالکل ہلتی ڈھولتی رہ گئی۔ کچھ گھنٹے پہلے دلہن جیسی خوشی اور رونق لیے ہوئے حور اب مکمل تنہا اور مایوس تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں چلے گئے اور اسے لاؤنج میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اتنے میں دعا نے آہستہ سے قدموں سے حور کے پاس آ کر اسے اپنی گود میں لے لیا اور محبت سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، آؤ، میں تمہیں قاسم کے کمرے میں چھوڑ دوں گی۔ حور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کانپتے لہجے میں کہا، پلیز دعا، مجھے اکیلا مت چھوڑ کر مت جانا۔ دعا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو چھڑوایا اور مسکراتے بولی، فکر نہ کرو، میں ابھی واپس آ جاؤں گی، اور چل پڑی۔ حور وہیں بیٹھی رہ گئی، گھٹنوں میں سر دبا کر رونے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی خالی پن اور دکھ تھا، آنکھیں لال ہو چکی تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اس نے خود کو سہنے اور خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں پایا۔ کمرے میں صرف اس کی رونے کی دھیمی آواز گونج رہی تھی اور رات کا سناٹا ہر درد کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ قاسم پاشا جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً حور پر پڑی، جو کہ بری طرح خوفزدہ اور دباؤ میں تھی۔ اس کا چہرہ پھٹا ہوا اور رنگ زرد پڑا ہوا تھا، منہ پر تھپڑوں کے نشان واضح تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر قاسم پاشا کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار واضح ہو گئے۔ اس نے آنکھیں زور سے مینچی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو،
پھر ایک قدم بڑھا کر حور کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ حور لرز رہی تھی اور اس کی نظریں زمین کی طرف گر گئیں۔ وہ کانپ رہی تھی اور سانس اٹک رہا تھا۔ کاظم پاشا کی آواز سخت تھی اور ہر لفظ میں غصے کی جھلک تھی۔ حور، مجھے بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ حور نے سہمی سہمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ کانپتے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پتا کاظم۔ کاظم پاشا کا چہرہ اور سخت ہو گیا اور اس کی آواز میں سنجیدگی اور سختی کے ساتھ یہ الفاظ گونج اٹھے، دیکھو میرا ضبط ماں اور بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ حور کا بدن لرز رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سر جھکائے بولی، مجھے سچ بھی نہیں معلوم اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کاظم پاشا نے چند لمحے اسے چپ چاپ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور حیرت کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ پھر اچانک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ واش روم سے نکلا تو حور ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ دل دہلانے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کاظم پاشا نے تیز قدموں سے اس کے پاس آ کر کہا، یہاں سے فوراً اٹھو، میرے نزدیک تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنا ناپاک وجود اٹھاؤ اور ادھر صوفے پر لیٹ جاؤ۔ حور نے دھیرے دھیرے سر ہلایا اور دل ہی دل میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سانسیں تیز تھیں اور دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے کی طرف گئی لیکن ہر قدم پر خوف اور الجھن اس کے دل کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ دن گزرتے رہے مگر حور کے لیے ایک لمحہ بھی آسان نہ تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، نہ اس کے گھر والے اور نہ ہی کاظم پاشا۔ سب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ ادھر دعا کاظم پاشا کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، ہر وقت کوشش کرتی کہ کاظم کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کرے، اور کچھ حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہی۔ کاظم کی ماں نے گھر نہ ہونے یا کسی مصروفیت میں مصروف ہونے کے موقع پر وہ دعا سے اپنے کام کرواتا، جس سے دعا کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ حور نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ باہر وہ صرف کھانا لینے کے لیے یا ضرورت پڑنے پر نکلتی اور باقی وقت مکمل طور پر اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ ایک دن شام کے وقت کاظم پاشا گھر واپس آیا اور حور کو دیکھے بغیر کہا، رات تک تیار رہنا، ہم نے میرے دوست کے گھر جانا ہے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ حور کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، اس کے لب تھر تھرائے اور وہ نرمی سے بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میرا مطلب آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ کاظم پاشا نے آہستہ سے حور کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سخت اور سرد تھیں۔ پھر وہ بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ حور نے اپنی ہمت جمع کی اور اصرار کیا۔ ہم دونوں کے اصرار کے ساتھ وہ مزید کہی، اب کیا کریں؟ دنیا کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ تم کتنی پارسا ہو، تو مجبوری ہے تمہیں ساتھ لے جانا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور حور کے دل کی دھڑکن اس کے ہر لفظ کے اثر سے تیز ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بالکل وہاں ڈھیر ہو گئی، اپنی خوف، حیرت اور جذبات کے سمندر میں ڈوبتی ہوئے۔ اس لمحے جیسے وقت بھی رک گیا ہو اور کمرے کا ہر کونا اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کے ساتھ گونج رہا ہو۔ رات کو حور کاظم کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی میکسی پہنی تھی جس کے ساتھ گولڈن دوپٹہ تھا جو میکسی کے کام کے ساتھ مکمل طور پر میچ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ہلکی پھلکی جیولری پہنی تھی، گردن میں نازک چین اور ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنگن، ساتھ میں ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں باریک سا لائنر لگا کر وہ بالکل تیار ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کو سر پر سیٹ کیا اور کندھوں پر شال لپیٹ لی۔ ہر چیز اتنی متوازن اور نفیس لگ رہی تھی کہ خود وہ بھی اپنے عکس کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ جب کاظم پاشا کمرے میں آیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں حور سے ہٹ نہیں سکیں۔ اس کے دل میں اچانک تیزی سے دھڑکنیں بڑھ گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور خود بھی تیار ہونے لگا، جیسے وہ اپنی جذباتی الجھن کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو گیا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر جانے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ حور ابھی بھی اپنی جگہ بیٹھی ہے۔ دل میں غصہ اور بے صبری کے ملا جلا احساس آیا اور اس نے غصے سے کہا، اب چلو گی کہ اٹھا کر لے جاؤں؟ حور نے اس کی غراہٹ سن کر فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کاظم کے پیچھے چلنے لگی۔ ہر قدم پر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، لیکن وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، سارا راستہ ایک عجیب سی خاموشی کے عالم میں گزرا۔ کاظم نے ایک بار بھی حور کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی رہیں اور ہاتھ ڈرائیونگ پہ مضبوطی سے جمائے رہے۔ حور کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر لمحہ اس کی خاموشی اور خوف اسے اندر سے توڑ رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر روئے، اپنے دل کے اندر کا غصہ اور درد نکال دے اور بتا دے کہ وہ بے قصور ہے، لیکن یہاں کوئی اسے سنے گا کون؟ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔
اس لیے اس نے خود پر ضبط کیا اور اپنی جگہ بیٹھ کر چپ چاپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں جذبات کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، خوف، غصہ، شرمندگی اور بے بسی سب ایک ساتھ تھی۔ ہر سانس کے ساتھ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ خاموشی اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، لیکن باہر کی دنیا کے لیے اسے مضبوط اور خاموش رہنا ہی تھا، چاہے دل ٹوٹ رہا ہو یا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی نظریں باہر کھڑکی سے باہر کی روشنی کو تکتی رہیں، لیکن دل کے اندر کی گہرائی میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اسے چھپایا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی خوبصورت اور بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ قاسم پاشا اترنے لگا اور حور بھی اس کے پیچھے پیچھے اتر گئی۔ دونوں اندر کی طرف بڑھے، جہاں چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر لگایا گیا تھا، جس میں سب دوست اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ قاسم پاشا کے دوست ہادی نے جیسے اسے دیکھا، وہ اور اس کی وائف جلدی سے آگے بڑھے۔ ہادی نے قاسم پاشا کو گرم چوسی سے گلے لگاتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو مائی ہاؤس، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ پھر سب دوست باری باری اس سے ملے۔ ہادی کی بیوی نے بھی دور سے محبت بھرے انداز میں ہاتھ ملا کر سلام کیا اور کہا، آئیں نا بھابھی، اندر آئیں۔ حور نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اندھی کی طرف بڑھ گئی، دل کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی اور شرمندگی کا احساس لیے۔ قاسم پاشا اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، لیکن گاہے بگاہے نظریں حور کی طرف اٹھا کر دیکھتا رہا، جیسے وہ اسے نہ بھولے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حور کو اچانک چکر سا آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس لمحے قاسم پاشا کے چہرے پر غصہ اور خوف کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ اس نے مٹھیوں کو بھیج کر اپنے غصے پر قابو پایا اور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ہادی کی وائف ڈاکٹر عالیہ، جو ایک ماہر ڈاکٹر تھی، فوراً آگے آئیں اور قاسم پاشا سے کہا، قاسم بھائی، بھابھی کو اس کمرے میں لٹائیں، میں چیک کرتی ہوں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ قاسم نے چپ چاپ حور کو بیڈ پر لٹا دیا اور ڈاکٹر عالیہ نے فوراً اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ باقی سب لوگ کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں ایک سنسنی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر عالیہ باہر آئیں اور بولی، آپ کی بیوی نے کس بات کا بہت سٹریس لیا ہوا ہے اور مجھے اس کی مکمل ٹیسٹ کروانے، مجھے کچھ شک ہے جو صاف کرنا ضروری ہے۔ قاسم پاشا نے آرام سے مگر سخت لہجے میں کہا، جی بھابھی، مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عالیہ حیران ہو گئی اور پوچھی، آپ کو کس نے کہا کہ یہ پریگننٹ ہے؟ قاسم پاشا نے غصے اور دھچکے کے ملے جلے احساس سے جواب دیا، کچھ دن پہلے ایسی یہ بے ہوش ہو گئی تھی، ہمیں اسے ہسپتال لے گئے، وہاں کی ڈاکٹر نے ہمیں اس کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی دکھائی تھی، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر عالیہ نے فوراً سر ہلایا اور سخت لہجے میں کہا، نہیں، آپ کو غلط بتایا گیا ہے، پریگننسی کے تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی اسی وقت انہیں میرے ہسپتال لے کر جائیں، میں سارے ٹیسٹ کروا کر آپ کو کلیئر کر دوں گی۔ قاسم پاشا کے چہرے پر دھچکا سا لگا، دل کے اندر ہلکی سی بے یقینی چھا گئی اور وہ فوراً ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق حور کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لمحہ حور کے لیے بھی سنجیدہ اور الجھن بھرا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، خوف، پریشانی اور بے بسی کے احساسات سب ایک ساتھ ابھرتے گئے اور وہ جانتی تھی کہ اس رات کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان اٹھنے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر عالیہ نے فوراً حور کا چیک اپ کیا اور سارے ضروری ٹیسٹ کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی تیار کر چکی، جو کہ مکمل طور پر نیگیٹو نکلی۔ ڈاکٹر عالیہ نے وہ رپورٹ قاسم پاشا کو دکھائی اور آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ دیکھیں قاسم بھائی، کیا ابھی بھی آپ کہیں گے کہ یہ پریگننٹ ہے؟ اور یہ رپورٹ دیکھیں جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابھی تک انہیں کسی نے چھوا بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ نے بھی نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عالیہ نے ایک لمحہ رک کر اپنی بات جاری رکھی اور بولی، اور یہ تیسری رپورٹ جس کے بارے میں مجھے شک تھا وہ پازیٹیو نکلی، یعنی کسی نے انہیں سلو پوائزن دیا ہے۔ یہ پوائزن ایک ماہ کے اندر اندر انسان کو ختم کر دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن خوش قسمتی یا پھر اللہ کا کرم کہ ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، اگر دیر ہو جاتی تو اگلے 10 دنوں میں آپ اپنی بیوی کو کھو دیتے۔ یہ سب سن کر قاسم پاشا کے تو ہوش ہی اڑ گئے، دل دھڑک رہا تھا، دماغ گھوم رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور یہ سب کس نے کیا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھ گیا، سر نیچے جھکا دیا جیسے زمین اس کے لیے بھی بھاری ہو گئی ہو۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے دوڑنے لگے جو اس نے حور کے ساتھ گزارے تھے، ہر وہ جھوٹ، ہر وہ ناپاک بات، ہر وہ طنز جو اس نے حور پر برسایا تھا، سب ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ اب اسے احساس ہوا وہ کتنا غلط تھا، کیسے اس نے حور کے ساتھ اپنی صفائی کا موقع کبھی نہ دیا، بلکہ طنز کے تیر اس پر برسایا اور وہ چپ چاپ سب سہتی رہی۔ حور کی بے بسی، خوف اور صبر کی تصویر اب اس کے سامنے واضح تھی اور ہر یاد اسے اور زیادہ شرمندگی اور ندامت میں ڈبو رہی تھی۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگا، دل دھڑک رہا تھا
اور آنکھوں کے سامنے حور کے وہ آنسو تیرنے لگے جو اس نے کبھی نہیں دیکھا اور جو وہ ہر روز چھپائے اپنے دل میں سہتی رہتی تھی۔ اس لمحے کاظم پاشا کو احساس ہوا کہ طاقت، غصہ اور غرور انسان کو کتنا اندھا اور بے حس بنا دیتا ہے، اور وہ خود اپنی غلطیوں اور حور کے صبر کے سامنے بالکل چھوٹا اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ دل کے اندر ایک بھاری خالی پن چھا گیا اور وہ اب جانتا تھا کہ اسے ہر قیمت پر حور کے اعتماد اور عزت کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ پھر یکدم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب آخر کس نے کیا، اور وہ ڈاکٹر کیوں جھوٹ بول رہی تھی، اور کس کے کہنے پر اس نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ یہ سوچتے ہی کاظم پاشا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر عالیہ کے پاس گیا اور بولا، بھابھی کیا میں حور کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر عالیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، ہمیں ان کا معدہ واش کرنا ہے تاکہ جسم میں موجود زہر کا اثر ختم ہو سکے۔ اس کے بعد مکمل ٹریٹمنٹ ہوگا اور انہیں انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا۔ ہم انہیں 2 دن بعد ڈسچارج کریں گے۔ کاظم پاشا نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے بھابھی، تب تک میں کچھ ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں، آپ حور کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر عالیہ نے تسلی دی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد کاظم پاشا تیزی سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بے قابو رفتار سے ڈرائیونگ کرتا ہوا اس ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس جھوٹی رپورٹ نے سب کچھ تباہ کیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ سچ جاننا ہے، ہر حال میں۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک کر وہ غصے سے اترا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس ڈاکٹر کے کیبن میں پہنچا جہاں وہ کسی مریض کی رپورٹ چیک کر رہے تھے۔ کاظم پاشا کو اس حالت میں سامنے دیکھ کر وہ ڈاکٹر گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر سے ملنے کی تمیز نہیں؟ کاظم پاشا نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ سرد اور غراتی ہوئی آواز میں صرف ایک سوال کیا کہ کس کے کہنے پر تم نے ہمیں غلط رپورٹ دی تھی؟ ڈاکٹر ہڑبڑا گئی اور بولی، کیا مطلب ہے، کون سی غلط رپورٹ؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، سیدھا سچ بتا دو ورنہ پولیس آ گئی تو نہ صرف بدنامی ہوگی بلکہ جیل بھی جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر کانپنے لگی اور گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، میں سب بتا دوں گی۔ اصل میں جس دن آپ اپنی وائف کو لے کر آئے تھے اسی دن مجھے میری ایک جاننے والی کی کال آئی۔ وہ میری دوست کی دوست تھی جو کہ میں اسے پہلے سے جانتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کیا کہنا ہے اور کون سی رپورٹ دکھانی ہے۔ میں نے ویسے ہی کیا جیسا اس نے کہا اور اس کے بدلے مجھے پیسے بھی دیے گئے تھے۔ کاظم پاشا کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا اور وہ بولا، تو صرف پیسوں کے لیے تم نے کسی کی زندگی تباہ کر دی، تم نے ایک معصوم لڑکی سے جینے کی وجہ چھین لی، اسے سب کی نظروں میں گرا دیا، تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تمہاری ایک جھوٹ سے کسی کی پوری دنیا اجڑ سکتی ہے۔ اس کی باتوں پر ڈاکٹر زارو قطار رونے لگی اور بار بار معافی مانگنے لگی۔ کاظم پاشا نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے یہ سب کروایا۔ ڈاکٹر نے کانپتی ہوئی آواز میں جو نام لیا وہ سنتے ہی کاظم پاشا کا دماغ گھوم گیا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی رکا نہیں اور تیزی سے ہسپتال سے نکل آیا۔ اس کے قدم اب سیدھا گھر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ چہرہ موجود تھا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی جذبہ تھا، سچ سب کے سامنے لانا اور حور کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا حساب لینا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں کھڑے ہو کر دعا کو اونچی آواز میں بلانے لگا، دعا، دعا، نیچے آؤ۔ اس کی آواز میں ایسا غضب تھا کہ پورا گھر دہل گیا۔ دعا نے کاظم پاشا کو اس قدر غصے میں دیکھا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خود پر قابو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ جی کاظم بھائی، کیا ہوا؟ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ کاظم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ دعا کے منہ پر دے مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہاں، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل گئے۔ اتنی دیر میں سب لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے۔ دعا کی ماں گھبرا کر سامنے آئی۔ کیا ہو گیا کاظم، کیوں میری بچی پر اتنا چلا رہے ہو؟ تو چچی جان، آپ اپنی بچی سے پوچھیں نا کہ میں اس پر کیوں چلا رہا ہوں۔ کیوں دعا بی بی، میں تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں یا تم خود بتانا پسند کرو گی؟ اس کی آواز میں نفرت اور حقارت بھری تھی۔ کیا بتاؤں کاظم بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دعا کی بات سن کر کاظم پاشا تالی بجاتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگا جیسے اس کی اداکاری پر تالی بجا رہا ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، چلے میں سمجھا دیتا ہوں سب کو تو سنیں۔ یہ آپ لوگوں کی لاڈلی دعا بیچاری حور کو، یعنی اپنی کزن جسے یہ اپنی بہن کہتی تھی، اس سے پہلے آہستہ آہستہ زہر دیتی رہی تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے، اور شادی والے دن جب وہ بے ہوش ہوئی
ہم لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اتفاق سے وہی ہسپتال ہمارے قریب پڑتا تھا اور اتفاق سے وہاں کی ڈاکٹر کو یہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے فون کر کے کہا کہ حور کی رپورٹ غلط بنانا اور کہنا کہ یہ پریگننٹ ہے تاکہ سب لوگ اس سے نفرت کریں، اس پر انگلیاں اٹھائیں اور میں اس سے دور ہو جاؤں اور یہ میرے قریب آ سکے۔ کیوں دعا میڈم، ٹھیک بول رہا ہوں نا میں؟ دعا جو اب تک ساکت اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے پھٹ پڑی۔ ہاں ٹھیک کہا میں نے، یہ سب میں نے کیا۔ میں بچپن سے آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ کو ڈال دیا اس حور کی جھولی میں۔ ہمیشہ اسے ہر بات میں مجھ سے زیادہ ترجیح جیت گئی۔ ہر موقع پر وہ آگے رہی اور میں پیچھے رہ گئی، یہاں تک کہ میں نے ہی اس یونیورسٹی والے لڑکے کو لے کر آپ کے دل میں غلط فہمی ڈالی تھی، لیکن بازی الٹ گئی۔ مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آپ اسے خود نہیں چھوڑیں گے تو میں اسے اس دنیا سے ہی چھڑوا دوں گی۔ اس لیے میں اپنے پلان کے ساتھ ساتھ اسے سلو پوائزن بھی دیتے رہی، لیکن وہ اتنی مضبوط نکلی کہ مری بھی نہیں۔ دعا کی یہ زہریلی سچائی سن کر سبھی اس کی طرف منہ کھولے دیکھنے لگے، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، جبکہ قاسم پاشا غصے میں اس کی طرف لپکا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ دل تو کرتا کہ تمہیں یہیں ختم کر دوں، لیکن میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں پولیس کو بلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو کال کرتا، اس کے چاچو ظہیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، اسے سزا میں خود دوں گا، پلیز پولیس کو نہ بلانا، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، میرے سر کو جیل کی دہلیز تک نہ لے جانا۔ ظہیر صاحب کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو کاظم نے ایک جھٹکے سے دعا کو چھوڑ دیا، جس سے وہ فرش پر جا گری اور وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہوا واپس ہسپتال چلا گیا۔ باقی گھر والے پچھتاوے اور شرمندگی کی آگ میں چلنے لگے۔ حور کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کاظم کی ماں بھی صوفے پر ڈھہ سی گئی، جبکہ دعا کی ماں سر جھکائے کانپتے ہاتھوں سے حور کی ماں سے معافی مانگنے لگی اور غصے میں اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ برسانے لگی۔ دعا کے والد نے ایک لفظ بھی کہے بغیر دعا کو بازو سے پکڑا اور زبردستی اوپر لے گیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی، اس کمرے سے تمہیں باہر نہیں نکالا جائے گا، تم اسی کمرے میں قید رہو گی اور ہر لمحہ اپنے کیے کا حساب خود کو دیتی رہو گی۔ جب کاظم پاشا ہسپتال پہنچا تو حور کو ہوش آ چکا تھا، مگر کاظم پاشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور شرمندگی تھی، اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حور کا سامنا کر سکے۔ وہ سوچتا رہا کہ جس پر اس نے سب سے زیادہ شک کیا، آج وہی سب سے زیادہ زخمی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ باہر کرسی پر بیٹھا رہا، کبھی اٹھتا کبھی بیٹھ جاتا۔ آخر کار اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا اور ہمت جمع کرتا ہوا آہستہ آہستہ حور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حور آنکھیں بند کیے خاموشی سے لیٹی تھی، جسے نیند میں ہو۔ کاظم پاشا نے قریب جا کر اس کا نازک سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تو حور نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی۔ آپ وہ میں حور کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ حور کچھ اور کہتی، کاظم پاشا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت میں بے بسی اور ندامت دونوں شامل تھی۔ آئی ایم سوری حور، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تمہاری کوئی بات نہیں سنی، میں نے تمہیں بار بار توڑا، تمہیں رلایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تم پر کبھی شک نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ کاظم پاشا کی کپکپاتی آواز سن کر حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ کبھی بھی مجھ پر شک مت کرنا اور ہمیشہ مجھ پر یقین رکھنا، آپ کی حور کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور درد دونوں شامل تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں، کاظم پاشا نے نرمی سے کہا تو حور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کاظم پاشا نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دی۔ یہ پہلا لفظ تھا جو حور نے دل سے محسوس کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر عالیہ اندر آئیں۔ جی تو بھابھی، آپ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور گھر جانا چاہتی ہوں، حور نے سکون سے جواب دیا۔ جی جی بالکل، آج آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد کاظم پاشا نے ساری فارمیلٹیز مکمل کی اور دونوں گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی حور نے گھر میں قدم رکھا تو سب اس کی طرف لپکے۔ کسی کی آنکھوں میں شرمندگی تھی تو کسی کی آنکھوں میں آنسو، سب اس سے معافی مانگنے لگے۔ حور نے بڑے دل کا ثبوت دیتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔ اس کی نظر دعا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ حور نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں، کیونکہ دل کے کسی کونے میں اس کے لیے غصہ اب بھی موجود تھا۔ اس کے بعد کاظم پاشا نے حور کا ہر طرح سے خیال رکھا، اس کی دوا، اس کا کھانا، اس کی نیند، ہر چیز کا وہ خود خیال رکھنے لگا۔
دعا اسی طرح قید میں رہی، اب اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ تنہائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اکیلے رہتے رہتے اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ کبھی وہ زور زور سے رونے لگتی، کبھی بے وجہ ہنسنے لگتی، کبھی دیواروں سے باتیں کرتی۔ ہور جب کبھی اس کی حالت دیکھتی تو اس کا دل بھر آتا۔ آخر کار ہور نے دل بڑا کر کے دعا کو معاف کر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دعا کو مینٹل اسائلمنٹ منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی غلطی کا بوجھ چٹائے خاموشی سے زندگی گزارنے لگی، جبکہ ہور اور کاظم پاشا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع